بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان کی غیرت ان کی نظروں کے سامنے گزرتی جا رہی تھی اور وہ دیکھ رہے تھے۔ ان میں نوجوان مسلمان بھی تھے، ان میں عثمان صارم بھی تھا۔ اس نے اپنے نوجوان دوستوں کی طرف دیکھا، سب کی آنکھیں لال تھیں اور دل زور زور سے دھڑک رہے تھے۔ عثمان صارم تھوڑی دور تک اس قافلے کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ آگے ایک غریب سا موچی بیٹھا تھا جو لوگوں کے جوتے مرمت کیا کرتا تھا۔ اسے کسی مسلمان نے اپنی گھر کی ڈیوڑی میں سونے کی جگہ دے رکھی تھی۔ دن بھر وہ باہر بیٹھا جوتے مرمت کرتا رہتا تھا۔ بدقسمت قافلہ اس کے سامنے سے بھی گزرا۔ اس نے بھی آفاق کی للکار اور لڑکیوں کی آہوزاری سنی۔ آفاق کے چہرے کو خون سے لال دیکھا، اس پر صلیبیوں کا ظلم ہوتا بھی دیکھا، لیکن اس طرح دیکھا جیسے اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اس موچی کو نہ کبھی کسی نے مسجد میں جاتے دیکھا تھا نہ گرجے میں۔ وہ یہودیوں کی عبادت گاہ میں بھی کبھی نہیں گیا تھا۔ اس کی طرف وہی توجہ دیتا تھا جسے جوتا مرمت کرانا ہوتا تھا۔ اسے کبھی کسی نے بولتے نہیں سنا تھا۔ وہ خلق کا راندہ ہوا انسان تھا جسے صلیبیوں کے ساتھ بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی اور اسلامیوں کے ساتھ بھی کوئی واسطہ نہیں تھا۔ عثمان صارم چلتے چلتے اس موچی کے قریب سے گزرنے لگا تو رک گیا۔ قیدی آگے نکل گئے تھے، اونٹ جا رہے تھے۔ جب آخری اونٹ گزر گیا تو عثمان صارم نے دونوں جوتے اتار کر موچی کے آگے رکھ دیے اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ موچی کسی کا جوتا مرمت کر رہا تھا۔ اس نے عثمان صارم کو سر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں۔ عثمان نے ادھر ادھر دیکھ کر سرگوشی میں کہا، ان دونوں لڑکیوں کو آج رات آزاد کرانا ہے۔ جانتے ہو یہ لڑکیاں رات کو کہاں ہوں گی؟ موچی نے سر اٹھائے بغیر اتنی دھیمی آواز میں پوچھا کہ عثمان صارم کے سوا کوئی اور نہیں سن سکتا تھا۔ جانتا ہوں، عثمان صارم نے جواب دیا، صلیبی بادشاہوں کے پاس ہوں گی، لیکن ہم میں سے کسی نے بھی وہ جگہ اندر سے نہیں دیکھی۔ میں نے دیکھی ہے، موچی نے کام میں مگن رہ کر کہا، وہاں سے لڑکیوں کو نکالنا ممکن نہیں۔ تم کس مرض کی دوا ہو؟ عثمان صارم نے ایسے لہجے میں کہا جس میں جذبات کا لرزہ اور غصہ تھا۔ کہنے لگا، ہماری رہنمائی کرو۔ اگر ہم لڑکیوں تک پکڑے گئے تو لڑکیوں کی گردنیں کاٹ دیں گے، انہیں صلیبیوں کے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ کتنے جوانوں کی قربانی دے سکتے ہو؟ موچی نے پوچھا۔ جتنے جوان مانگو گے۔ کل رات، آج رات، عثمان صارم نے دبدبے سے کہا، آج ہی رات بلجیس، آج ہی رات۔ امام کے پاس پہنچو، موچی نے کہا۔ کتنے جوان؟ بلجیس موچی نے سوچ کر کہا، 8۔ ہتھیار سن لو، خنجر، آتش گیر مادہ۔ عثمان صارم نے اپنے جوتے پہنے اور چلا گیا۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا۔ عثمان صارم نے راستے میں اپنے ساتھ ہمجولیوں کو گھروں سے بلا کر انہیں امام کے گھر پہنچنے کو کہا اور خود امام کے گھر چلا گیا۔ یہ اسی مسجد کا امام تھا جس میں عثمان صارم کی ملاقات پاگل سے ہوئی تھی۔ عثمان نے ہی امام کو اپنی زمین دوست جماعت کی امامت پیش کی تھی، جسے جماعت کے ہر فرد نے قبول کر لیا تھا۔ یہ لوگ کسی نہ کسی کے گھر میں مل بیٹھتے اور لائحہ عمل تیار کرتے تھے۔ اب ان دو مغویہ لڑکیوں کا مسئلہ سامنے آ گیا تو عثمان صارم نے ان کی رہائی کا ارادہ کر لیا، جو دراصل خودکشی کا ارادہ تھا۔ وہ موچی کے کہنے کے مطابق امام کے گھر چلا گیا۔ امام بے چینی سے اپنی ڈیوڑی میں ٹہل رہا تھا۔ عثمان صارم کو دیکھ کر رک گیا اور پوچھا، عثمان، تم نے اس قیدی کی للکار سنی تھی؟ معلوم ہوتا تھا وہ لڑکیاں اس کی بہنیں تھیں۔ میں اسی للکار پر لبیک کہنے آیا ہوں محترم امام، عثمان صارم نے کہا۔ بلجیس آ رہا ہے اور میرے ساتھ دوست بھی آ رہے ہیں۔ تم کیا کرو گے؟ امام نے پوچھا۔ تم کر ہی کیا سکو گے؟ میں جانتا ہوں کہ ہماری بے شمار لڑکیاں کافروں کے قبضے میں ہیں، مگر ان 2 لڑکیوں نے مجھے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ اس نے منہ اوپر کر کے گہری آہ بھری اور کہا، یا خدا، مجھے صرف ایک رات کے لیے جوان کر دے یا آج ہی رات میری جان لے لے۔ اگر میں زندہ رہا تو تمام عمر ان لڑکیوں کی آہوزاری مجھے سنائی دیتی رہے گی اور میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ہمیں اپنی دانش کی روشنی دکھائیں، عثمان صارم نے کہا۔ مجھے امید ہے کہ ہم آپ کو ایک رات سے زیادہ بے چین نہیں رہنے دیں گے۔ عثمان صارم کے 2 ساتھی اندر آئے۔ امام نے انہیں بیٹھنے کو کہا اور تینوں سے مخاطب ہو کر کہا، آج یوں معلوم ہوتا ہے جیسے میری دانش جواب دے گئی ہے۔ مجھے اس طرح بے قابو نہیں ہونا چاہیے۔
لیکن کوئی غیرت کو للکارے تو جذبے بھڑک اٹھتے ہیں جنہیں مطمئن کرنے کے لیے جوان ہونا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن میرے بچوں، میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ میں اب برداشت کی قوت نہیں رہی، تم جو کچھ کرنے کا ارادہ کرو سنبھل کر کرنا۔ ایک ایک کر کے 7 نوجوان جمع ہو گئے اور ان کے فوراً بعد موچی آ گیا۔ اس نے بوری اٹھا رکھی تھی جس میں پرانے جوتے اور اوزار تھے۔ اس نے بوری پھینکی اور کمر سیدھی کی۔ وہ ہنس پڑا۔ وہ جب سیدھا کھڑا ہوا تو کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ وہ موچی ہے جو دنیا کی گہما گہمی سے رشتہ توڑے ہوئے راستے میں بیٹھا جوتے مرمت کرتا رہتا ہے۔ اس وقت جب وہ امام کے گھر میں بیٹھا تھا اور دروازہ بند ہو چکا تھا، وہ موچی نہیں بلجیز تھا، علی بن سفیان کے محکمہ جاسوسی کے ایک خفیہ شعبے کا تجربہ کار اور نہایت عقلمند جاسوس۔ اس نے امام سے کہا، یہ لڑکے آج ہی ان دونوں لڑکیوں کو صلیبیوں کی قید سے آزاد کرانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس کام میں صرف پکڑے جانے کا یا ناکامی کا ہی خطرہ نہیں بلکہ یقینی موت کا خطرہ ہے۔ ہم یہ خطرہ قبول کرتے ہیں محترم بلجیز، ایک نوجوان نے کہا۔ آپ اس فن کے استاد ہیں، ہماری رہنمائی کریں۔ اگر عقل کی بات سنیں تو میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، بلجیز نے کہا۔ صلیبیوں کے پاس بہت سی مسلمان لڑکیاں ہیں، ان میں سے بعض کو انہوں نے بچپن میں قافلوں اور گھروں سے اغوا کیا تھا اور انہیں اپنی تعلیم و تربیت دے کر ہمارے خلاف جاسوسی اور تمہاری کردار کشی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تم لوگ ایک ایک لڑکی کو تو آزاد نہیں کرا سکتے۔ اگر تم سب میرے فن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو میں کہوں گا کہ 2 لڑکیوں کی خاطر تم جیسے 8 جوان قربان کر دینا عقل مندی نہیں، بردباری اور تحمل ضروری ہے۔ میں تحمل کو کس طرح قبول کر سکتا ہوں؟ عثمان سالم نے بھڑک کر کہا۔ میری طرح، بلجیز نے کہا۔ کیا میں پیشے کا موچی ہوں؟ میں جب مصر میں ہوتا ہوں تو میری سواری کے لیے عربی گھوڑا تیار رہتا ہے اور میرے گھر میں 2 ملازم ہیں، مگر یہاں 3 مہینوں سے راستے میں بیٹھا لوگوں کے غلیظ جوتے مرمت کرتا رہتا ہوں۔ میں تمہیں 2 لڑکیوں کی آزادی کے لیے پورے کرک اور اس سے آگے کے بہت وسیع علاقے کو آزاد کرانے کے لیے زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ برداشت کرو، انتظار کرو۔ عثمان سالم اور اس کے ساتھوں دوست برداشت کی حدوں سے نکل چکے تھے۔ ان کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ ان میں انتظار کی بھی ہمت نہیں رہی۔ وہ کسی کی رہنمائی کے بغیر ہی اس جگہ پر حملہ کرنے کو تیار تھے جہاں توقع تھی کہ لڑکیاں ہوں گی۔ انہوں نے امام کی بھی باتیں سننے سے انکار کر دیا۔ آخر بلجیز نے انہیں بتایا کہ اس کے 2 جاسوس اس جگہ معمولی ملازم ہیں جہاں صلیبی حکمران رات کو اکٹھے ہوتے ہیں اور شراب پیتے ہیں۔ یہ دونوں جاسوس عیسائیوں کے بھیس میں شوبک کی فتح کے بعد وہاں سے بھاگنے والے عیسائیوں کے ساتھ آئے تھے۔ انہیں یہاں نوکری مل گئی تھی اور وہ کامیاب جاسوسی کر رہے تھے۔ تم سب نے وہ عمارت دیکھی ہے جہاں وہ صلیبی حکمران جو ہماری فوج کے خلاف لڑنے کے لیے برطانیہ، اٹلی، فرانس اور جرمنی وغیرہ سے آئے ہوئے ہیں، رہتے ہیں۔ اس عمارت میں ایک بڑا کمرہ ہے جہاں وہ شام کے بعد اکٹھے ہوتے، شراب پیتے اور ناچتے ہیں۔ ان کی تفریح کے لیے لڑکیاں موجود ہوتی ہیں۔ وہ آدھی رات تک وہاں ادھم مچاتے رہتے ہیں۔ تم نے دیکھا ہے کہ وہ جگہ ذرا بلندی پر ہے جہاں سے پورا شہر نظر آتا ہے۔ وہاں فوج کا پہرا بھی ہوتا ہے۔ اس عمارت تک پہنچنا ممکن نہیں۔ کوئی عام آدمی بلکہ کوئی خاص شہری بھی اس عمارت کے قریب نہیں جا سکتا۔ میں یہ معلوم کر سکتا ہوں کہ یہ 2 لڑکیاں کہاں ہوں گی، مگر ان تک رسائی کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ہماری فوج باہر سے ابھی حملہ کر دے۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔